شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آئیے آج کتاب کے اگلے جانب کی طرف بڑھتے ہیں اور جلد از جلد سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر عادتوں سے، باتوں سے، واقعات سے مستفید ہو کر اپنی زندگی میں جس حد تک تبدیلیاں ممکن ہوں ان تبدیلیوں کو درپیش لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس باب کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے وحی کا نزول۔ جس محتم بالشان مقصد کی تبلیغ اور تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے، اس کے ظہور اور اعلان کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا۔ انسانیت کی تاریخ کا آخری اور سب سے زیادہ روشن برق الٹنے کے لیے قدرت کے ہاتھ جنبش میں آنے والے تھے۔ اندھیرا آپ ہی آپ کپ کپاتا اور سمٹتا جا رہا تھا، جیسے اجالے کے لیے جگہ خالی کرنی ہے۔ برائیاں پسینہ پسینہ ہوئی جا رہی تھیں کہ نیکیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ گمراہی کی جان لبوں پر آ گئی تھی کہ ہدایت کا ستارہ انقلاب کے جھروکے سے جھانک رہا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ تبدیلی محسوس کر رہا تھا، اور جب اپنی پوری جوانی پہ آ چکی دنیا جہاں کے واسطے ایک آخری نظام آیا کا پیام فضا میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر اور استغراق کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ مکہ سے تھوڑی دور پر ہرا نام کا ایک غار تھا۔ آپ ستو اور پانی لے کر وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک ریاضت اور عبادت اور غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ نفس کا یہ مجاہدہ اور استغراق کی یہ کیفیت کسی غیبی نمود کی منتظر تھی۔ دل و نگاہ کی نہایت بے چینی کے ساتھ کسی پیغام کا انتظار تھا۔ طبیعت بہت بے قرار سی رہتی۔ اسی تلاش، حیرانی اور بے قراری کو قرآن نے زال سے تعبیر کیا ہے۔ قلب مبارک کی بے چینی دن رات بڑھتی جا رہی تھی۔ کھانا پانی نپٹ جاتا، پھر بھی بھوکے پیاسے خدا کی یادگار کی تنہائی میں ہوتی رہتی۔ حقیقت منتظر 40 سال سے جھانک رہی تھی، مگر پورے طور پر کھل کر سامنے نہ آئی تھی۔ گنچۂ دل نسیم قدس کا منتظر تھا۔ تلاش و بے قراری کے عقدے ناخن ربوبیت کی راہ دیکھ رہے تھے۔ نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتیں اور سجدے میں جھک جاتی۔ انتظار اور مسلسل انتظار، یہاں تک کہ غار ہرا کے اندھیرے میں یکایک روشنی نمودار ہوئی۔ ناموس اکبر خدا کا پیام لے کر حاضر ہوا، اور اس ربانی پیام کے الفاظ پوری ترتیل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دہرائے گئے۔ اس پیام میں نقصتی اور وحی اولین میں خدا کے نام کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر تھا، اور وہ اس لیے کہ انسانوں سے خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور اسی مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ کسی معمولی فرما روا حاکم اور افسر کا حکم پڑھ کر اور پیام سن کر دل کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے، اور یہ تو رب السماوات والارض کا پیام تھا۔ اس کی طرف سے وہی بھیجی گئی تھی جس کی ربوبیت اور قدرت سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے، جس کے ہاتھ میں تمام لوگوں کی پیشانیاں ہیں۔ وہ اگر چاہے تو یہ اونچے اونچے پہاڑ پلک جھپکنے سے پہلے دھوئیں کی طرح اڑ جائیں، پرشور سمندر ریگستان بن جائیں، اور ٹھنڈے ستاروں سے انگارے برسنے لگے۔ فطری طور پر اتنے عظیم الشان پیام کے بعد قلب کو انس کے ساتھ ہیبت سے بھی متاثر ہونا چاہیے تھا۔ یہی انسانی فطرت ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی ہیبت الہی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ پیام اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو یقیناً پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ یہ اسی ذات کے قلب پروکار کی طاقت تھی جو ذمہ داری کے اس بار گراں کو سہار لیا۔ جبریل تھے، خدا کا کلام تھا، تجلیاں تھیں، محمد عربی تھے، اور غار ہرا تھا۔ ہم تو بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، جو بات ہمارے قلب پر نہیں گزری، جس کو ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اس کی تشریح آخر کس طرح ممکن ہے؟ وحی الہی کی کیفیت محبت وحی کے سوا اور کون بتا سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں لفظ کام نہیں دیتے۔ شرح و بیان کا جس جگہ دم گھٹنے لگتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے اور قلم کانپ جاتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں اتنا کہہ سکیں گے کہ غار ہرا کی تقدیر چمک گئی، اس کے ذرے رشک طور بن گئے،
تمام گرد و پیش تجلی زار نظر آنے لگا، مگر یہ سب رسمی تشبیہیں ہیں جو ہر کسی کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن تجلیات اور کیفیات کا مشاہدہ اور احساس ہوا، ان پر یہ رسمی باتیں زیب نہیں دیتیں۔ ہمارے حواس نے جن کیفیات اور مشاہدات کا خواب بھی نہیں دیکھا، ان کا اظہار ہم کر بھی تو نہیں سکتے۔ فلسفے کو اس منزل میں آ کر حیرانی ہوتی ہے، عقل کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو جاتی ہے اور دماغ سراسیمہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام مقدس اور عالم وراء الورا ہے جہاں یقین اور صرف یقین کے چراغوں کی روشنی میں صراط مستقیم نظر آ سکتی ہے۔ بے یقینی اور شک و تذبذب کے پاؤں یہیں جم ہی نہیں سکتے، بے یقینی اور شک و تذبذب کے پاؤں یہاں جم ہی نہیں سکتے۔ وہ کم نظر لوگ جو روٹی اور میدے سے آگے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان روحانی کیفیات اور غیبی اسرار کو آخر کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اس پر یقین لانے کے لیے کارل مارکس اور اسٹالن کا دماغ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلوب عرفان آثار چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے مکان تشریف لائیں تو پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا، ہیبت الہی سے چہرہ متغیر تھا۔ گھر آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے دوڑ کر چادر اٹھائی اور آپ کو اڑا دی۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیم نے اس واقعے میں ذرا بھی شک آمیز عجوبیت محسوس نہیں کی، بلکہ کہا کہ آپ کی ذات بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو ایک خدا شناس بزرگ تھے، لے کر گئیں۔ ورقہ نے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ خوشی ہو یا غم، انس ہو یا ہیبت، ان کیفیات کی شدت سے قلب ایک بار محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب تک دوسرے پر اس کا اظہار نہ ہو جائے یہ بار ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم اسباب اور دہر حوادث میں فطرت کی اسی سادگی کا ظہور ہوا۔ پھر قدرت شاید اس ذریعے سے عورت کا درجہ اور مقام بعثت مبارک کے پہلے ہی دن بلند کرنا چاہتی تھی، یعنی یہ کہ حبوط وحی، نزول جبریل اور آغاز نبوت کی پہلی تصدیق صنف نازک کی زبان سے ہو، اور اس کی محبت بھرے تسکین آمیز کلمات سے ہیبت میں انس کا رنگ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نام اور پیام کی ہیبت خود اپنی جگہ بولتی ہوئی تصدیق ہے۔ وہ شخص فطرت انسانی کی نزاکت اور آدمی کی طبیعت کے مذاق صحیح سے بے خبر ہے، جو اس سادہ سی بات کو تصدیق اور عام تصدیق کے الجھاوے میں ڈال کر تشکیک و تذبذب کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ لوگ واقعات کو اپنے ذاتی رجحان کے پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی واقعہ اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا تو پھر وہ اس کے وقوع سے انکار کر دیتے ہیں۔ جرح و تعدیل کی غلط اندیشیاں اور فکر و نظر کی کم کوشیاں۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک اور باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔